العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وشعر الميتة وعظمها طاهر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى نجس لأنه من أجزاء الميتة، ولنا أنه لا حياة فيهما ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت إذ الموت زوال الحياة. وشعر الإنسان وعظمه طاهر. وقال الشافعي نجس لأنه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. ولنا أن عدم الانتفاع والبيع لكرامته فلا يدل على نجاسته. اور مردار کا بال اور اس کی ہڈی پاک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ناپاک ہے کیونکہ یہ مردار کے اجزاء میں سے ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں زندگی ہی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کاٹنے سے جانور کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی، لہذا ان میں موت سرایت نہیں کرے گی، اس لیے کہ موت تو زندگی کا اختتام ہے. اور انسان کے بال اور اس کی ہڈی یہ دونوں پاک ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ناپاک ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے نہ تو کسی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی بے جائز ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ انتفاع اور بے کی ممانعت انسان کی کرامت کی وجہ سے ہے، لہذا یہ چیز اس کی نجاست پر دلیل نہیں ہو سکتی. عزیز طلبہ کرام، مردہ جاندار کے بالوں اور ناخنوں وغیرہ کا حکم. مردہ جاندار کے بالوں اور ناخنوں کا حکم اور بھی دیگر چیزوں کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مردار جانور کے بال اور اس کی ہڈی، نیز، سینگ، ناخن، کھر وغیرہ سب پاک ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو ناپاک قرار دیتے ہیں اور اس پر دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں مردار کے اجزاء میں سے ہے اور مردار اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ناپاک ہوتا ہے، لہذا اس کے بال اور ہڈی وغیرہ کے پاک ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ مردار اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی ہو، اور بال وغیرہ میں زندگی تو درکنار زندگی کے رمق تک بھی نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ان چیزوں میں حیات ہوتی تو یقیناً ان کے کاٹنے سے جانور کو تکلیف ہوتی. جبکہ مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ جانور کے پورے بال کاٹ لے تو بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. معلوم ہوا ان چیزوں میں حیات نہیں ہے، اور جب ان میں حیات نہیں ہے تو پھر ان کے مرنے یا مردار ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جب یہ مردار نہیں ہے تو ناپاک بھی نہیں ہوں گے. اسی سلسلے کا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی حسب سابق انسانی بال وغیرہ کو بھی ناپاک کہتے ہیں. اس مسئلے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی جز سے نہ تو انتفاع درست ہے اور نہ ہی کسی جز کی بیع و شراء صحیح ہے. اگر انسانی بال اور ہڈی وغیرہ میں طہارت ہوتی تو پھر ان کی بیع و شراء سے منع نہ کیا جاتا. معلوم ہوا کہ مردار کی طرح انسان کے بھی بال وغیرہ نجس اور ناپاک ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی جز سے انتفاع کی ممانعت یا اس کی بیع و شراء کی حرمت یہ انسان کی نجاست کا سبب نہیں ہے، بلکہ
ان چیزوں کی ممانعت انسان کی کرامت اور اس کی شرافت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بار امانت کو انسانوں کے حوالے کر کے انہیں بزرگی و برتری کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں دوسری مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم انسانی اجزاء کی خرید و فروخت یا ان سے انتفاع کی اجازت دے دیں تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کے حق میں توہین و تذلیل ہوگی، اور ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان کے بال وغیرہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان کے بال وغیرہ وصف طہارت سے متصف نہیں ہے، کیونکہ اگر ان میں طہارت نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں اپنے منہ مبارک کو صحابہ کرام میں تقسیم نہ فرماتے، جبکہ متعدد روایات میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا حلق کرایا اور بالوں کو حضرات صحابہ میں تقسیم فرمایا، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ انسان کے بال وغیرہ پاک ہے، کیونکہ اگر یہ نجس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز انہیں تقسیم نہ فرماتے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلبہ، اب آئندہ نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، فصل فی البیری۔ فصل فی البیری، یہ فصل کنویں کے پانی کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہے۔ صاحب کتاب نے اس سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تھوڑے سے پانی میں نجاست گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، مگر کنویں کا مسئلہ اس سے جدا ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں نجاست گرنے کے بعد بھی کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ انہی صورتوں اور شکلوں کی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے اس فصل کو علیحدہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اذا وقعت فی البیر نجاست نزحت وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةٌ لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَمَسَائِلُ الْبِيرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ۔ اور جب کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، اور حضرات صحابہ اور تابعین کے اجماع سے کنویں میں موجودہ پانی کا نکالنا یہ کنویں کے لیے بھی طہارت ثابت ہوگا، اور کنویں کے مسائل اتباع آثار پر مبنی ہے نہ کہ قیاس پر۔ عزیز طلبہ، ایسے کنویں کے احکام جس میں نجاست گر گئی ہو، حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں جو نزحت مؤنث کا صیغہ آیا ہے، اس میں ہیہ ضمیر کا مرجع کیا ہے اور اسے مؤنث کیوں لایا گیا؟ اس سلسلے میں صاحب فتح القدیر کی رائے یہ ہے کہ نجاست کو اس کا مرجع متعین کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہیہ ضمیر کا مرجع نجاست کو متعین کرنا زیادہ بہتر ہے۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ یہ تانیث اسناد ظاہری کے اعتبار سے ہے، یعنی اس سے پہلے نجاستن کا لفظ آیا ہے، اس لیے اسے بھی مؤنث کے صیغے سے بیان کر دیا۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو اس کا پورا پانی نکالا جائے گا، جس سے بعد میں نکلنے والا پانی بھی پاک ہو جائے گا اور خود کنواں بھی پاک ہو جائے گا، یعنی الگ سے کنویں کی دیواریں وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوں گی۔
اس لیے کہ یہی حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ کا معمول تھا، اور اسی طریقے تطہیر پر ان حضرات کا اجماع بھی ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کنویں کے مسائل حضرات سلف سے منقول آثار اور ان کے معمولات کی اتباع و پیروی ہی پر مبنی ہیں، عقل اور قیاس کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کنویں کا پانی ناپاک نہ ہو، خواہ اس میں کیسی بھی نجاست گرے، اس لیے کہ ہمہ وقت تو کنویں میں پانی نیچے سے پانی نکلتا رہتا ہے، اور دوسری طرف قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کنواں نجاست گرنے کے بعد کبھی پاک ہی نہ ہو، اس لیے کہ نجاست گرنے کے بعد جس طرح پانی میں ملیں گی اسی طرح کنویں کی دیوار وغیرہ سے بھی لگے گی، اور پھر چونکہ ہر آن نیچے سے پانی آتا رہتا ہے، اس لیے پاک اور ناپاک پانی میں امتیاز کرنا دشوار ہو جائے گا، اور قیاس کے ذریعے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے اس سلسلے میں قیاس سے کوئی آس نہیں لگائی گئی، اس سلسلے میں قیاس سے کوئی آس نہیں لگائی گئی، اور سب کچھ حضرات سلف سے منقول معمول پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.